جی تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے۔ اپنے لائک اور کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ایپیسوڈ بہت ہی رومانٹک ہونے جا رہی ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 14 کی طرف چلتے ہیں۔ وہ رہا پڑا ڈرائر۔ فرشتے کے بتانے پر اس نے ڈرائر لگاتا ہاتھوں کو سکھانے کے بعد اس کے پاؤں کی مہندی سکھا رہا تھا۔ اب دھو لو، اضلاع نے آدھے گھنٹے کے بعد کہا تو وہ فوراً مہندی دھونے چلی گئی۔ تہذیب اور سائمہ نقوی کو اطلاع دی تھی ہاور عثمانی کے آنے کی۔ شہزیب عثمانی اور منور عثمانی بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے بھائی کے لیے۔ آ جاؤ ہاور کیوں کھڑے ہو؟ جہانگیر عثمانی کے لہجے کی تڑپ وہاں موجود سب لوگوں نے محسوس کی تھی۔ ہاور عثمانی اندر داخل ہوئے اور وہیں ٹی وی لاؤنج میں رک گئے۔ اس گھر کی در و دیوار اور خوشبو آج بھی ویسی ہی تھی۔ بھائیوں نے انہیں گلے لگایا، سب کی آنکھیں نم تھیں، لیکن وہ سنجیدہ سے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو ان کے احترام میں کھڑا ہونا تو دور، اس نے سر بھی اٹھا نہیں پایا تھا۔ کیا گھر کے چھوٹوں کو یہاں کے رسم و رواج نہیں معلوم؟ انہوں نے شیان عثمانی کو دیکھتے ہی طنز کیا تھا۔ سب کا دھیان شیان کی طرف گیا۔ موحد اور ملائکہ جا چکے تھے یونیورسٹی، اس لیے اب صرف وہاں گھر کے بڑے بچے تھے۔ اور آپ کو میں نہیں جانتا اور انجان لوگوں کو میں اتنی عزت اور تکریم نہیں بخشتا۔ وہ نگاہیں اٹھاتا سرد لہجے میں بولتا، سب کو حیران کر گیا۔ شیان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شہزیب عثمانی دھاڑے تھے۔ تہذیب عثمانی کا ہلکا سا مسکرائی۔ ان کی بہن کا کمال تھا یہ، آج ان کا بیٹا باغی بنا شیر کی طرح اپنے ہی بڑوں کے خلاف آواز بلند کر گیا تھا۔ انجان تو ہم نہیں رہے کبھی شیان شہزیب عثمانی، نہ کبھی ماضی میں اور نہ حال میں۔ آخر میری بیٹی منقوع ہے، تمہاری میرے ناکردہ گناہوں کا بدلہ لیا ہے تم نے میری اولاد سے، تو انجان تو کسی صورت نہیں ہو۔ وہ بولے تو شیان اپنی جگہ کھڑا ہوتا آگے آیا، بیٹھیں تو پھر تو اپنی بیٹی کے نام پر عزت دینا تو بنتا ہے میرا بھی۔ بیوی نہیں منقوہ، برخودار وہ جو زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ وہ سالوں بعد دھاڑے تھے کہ حویلی ان کی آواز سے گونجی، پتوں کی سرسراہٹ پیدا کر گئی۔ شاید اتنے سالوں پہلے وہ خود کے لیے بولتے تو آج اس مقام پر نہ ہوتے۔ میری بیوی کو ان سب میں نہ لائیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ شہزیب عثمانی نے ہاتھ سے روکتے اسے شعلہ باز نگاہوں سے گھورا۔ ہاور بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جہانگیر عثمانی موقع کی مناسبت دیکھ کر بولے تھے، یہاں میری جگہ نہ سالوں پہلے تھی اور نہ اب ہے۔ میں یہاں صرف آپ کے پوتے کو بتانے آیا ہوں کہ میری بیٹی اب مزید اس رشتے میں نہیں رہے گی۔ اسے اس رشتے سے جلد از جلد آزاد کر دیں اور اس کے بعد اس ملک میں اپنی اولاد کو لیتا چلا جاؤں گا۔ شیان عثمانی کو لگا کہ اس نے کچھ غلط سنا ہے، جبکہ جہانگیر عثمانی اور شہزیب عثمانی نے شیان کو دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی محبت کے بارے میں شیان عثمانی کی عادت کو بھی، اور وہ اتنا جو جھوٹا کسی کو نہیں دیتا تھا۔ جہاں تو اس کی بیوی کی بات ہو رہی تھی جس کے لیے اس کی بے حد بے چینی اور جنون وہ دیکھ چکے تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے، وہ لمحوں کے بعد خود کو کمپوز کرتا ہوا بولا تھا، اسے ممکن کیسے بنا دوں گا؟ برخودار، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ کیس عدالت میں جائے گا تو کیا عزت رہ جائے گی تمہارے خاندان کی؟ وہ سختی سے بولے تھے۔ شیان نے انہیں تیش کے عالم میں دیکھا۔ مت بھولیں آپ بھی اسی خاندان سے ہیں۔ بالکل نہیں، یہ خاندان مجھے سالوں پہلے آگ کر چکا ہے اپنے نام سے۔ اب میرا اور میری بیٹی کا تم جیسے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ اپنے لیے آواز نہیں اٹھائی میں نے، لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ وہی سب ہونے نہیں دوں گا۔ یہ بھول ہے تمہاری۔ اسے آزاد کرو اپنے نام سے، نہیں تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں یہاں۔ اسے آزاد تو مار کر بھی نہیں کروں گا۔ وہ بیوی ہے میری، اور شیان عثمانی اپنی بیوی کو تو مار کر نہیں چھوڑے گا، اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ عدالت جائیں یا دنیا کی کوئی بھی طاقت لگا لیں، ناکام ٹھہریں گے، اور اس کے نام کے آگے میرا نام ہٹانے میں۔ وہ ان کے قریب جاتا چیلنج کرتا بول گیا۔ ہاور عثمانی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکا دیا تھا پیچھے کی طرف کہ وہ لڑکھڑایا۔ شہزیب عثمانی نے اسے فوراً تھاما تھا۔ عورتوں نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی کو دھوکہ دینے کی؟ وہ آگے آتے ہی اس پر ہاتھ اٹھاتے۔ جہانگیر عثمانی اور منور عثمانی نے انہیں تھاما۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ کی ہمت ہوئی میری خالہ کو دھوکہ دینے کی۔ اس گھٹیا عورت کا نام مت لو، زبان سنبھال کر خاور صاحب۔ وہ دھاڑا، میری خالہ کے بارے میں کچھ مت بولنا، بلکہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں ان سے نکاح کر کے۔ وہ بولا تو سب نے جھٹکے سے مرتے اسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو شیان؟ شہزیب عثمانی دھاڑے تھے۔ وہ وہی کہہ رہا تھا جو کہنا چاہیے تھا۔ اس شخص کو بولی، میری خالہ کو اپنا نام دیں۔ ہاور عثمانی اپنا آپ چھڑواتے پھر اس کی طرف بڑھے تھے۔ ماحول کا تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ تہذیب عثمانی نے ساری خبر ساتھ ساتھ سائمہ نقوی تک پہنچائی تھی، جو بے حد خوش تھی۔
کونین سے میں بات کر لوں گا، شیان اپنا آپ چھڑواتے بولا تھا کونین خاور پر تو آپ سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا شیان عثمانی، اور یہ جو تمہارے اور تمہاری خالہ کے دماغ میں گند بھرا پڑا ہے اسے نکال دو۔ اس عورت کو نہ سالوں پہلے میں نے اپنا نام دیا تھا اور نہ اب دوں گا، یہ میرے نزدیک گناہ ہے اس عورت کو اپنانا۔ وہ بولے تھے اور قدم پیچھے ہٹاتے دور کھڑے تھے، دونوں ایک دوسرے کو زخمی شیروں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ شیان عثمانی اس سے پہلے کہ کچھ مزید کہتا شہزیب عثمانی بول پڑے تھے، اپنے کمرے میں جاؤ شیان، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ تم میری ہی اولاد ہو اور مجھے تم یہاں نظر نہ ہو۔ شیان اپنے کمرے میں چلا گیا تو خاور عثمانی بھی دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ شہزیب عثمانی نے ایک دم سے خاور کو رک جانے کے لیے کہا، خاور رک جاؤ۔ جہانگیر عثمانی نے کہا، لیکن وہ رکے نہیں اور وہ آگے کی طرف نکل گئے۔ شہزیب عثمانی نے جاتے ہاتھ پکڑا اور انہیں واپس اندر لائے۔ منور عثمانی بھی ان کے پاس ہی بیٹھے۔ میں بہت شرمندہ ہوں تم سے خاور، شہزیب عثمانی بولے تو خاور نے انہیں دیکھا، نہیں بھائی جان ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، میں نے خود پر سے بہت برداشت کیا لیکن اپنی بیٹی پر میں کچھ برداشت نہیں کروں گا، یہ بات اسے سمجھا دیں۔ جہانگیر عثمانی نے کونین کو فون کرتے سب بتا دیا تھا کہ وہ وہاں سے فوراً نکل آئی اور اس نے دادا جان سے پوچھا تھا کہ شیان کہاں ہے اور انہیں پتہ چلا تھا کہ وہ ڈیرے کی طرف نکل گیا ہے۔ اب وہ سب باپ بیٹے ساتھ بیٹھے تھے اور سبھی خاور ہم عثمانی شرمندگی سے دکھتے تھے۔ اور آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا، اس عورت نے آپ کے بیٹے میں بھی اپنا ہی جیسا زہر بھر دیا ہے بھائی، خاور عثمانی بولے تو شہزیب نے ہونٹ پیچھے تھے سر ہاں میں ہلا دیا، میں جانتا ہوں خاور، اسے اس عورت سے دور رکھیں بھائی، خاور صاحب بولے تو، اور پھر ماضی کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا تو سب آپ دیدہ ہوئے اور شرمندہ ہوئے اپنے کیے پر۔ لیکن ان سب کی بات کونین کیا کرنے والی تھی شیان عثمانی بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک دم سے ڈیرے کی طرف بڑھی تھی اور شیان کی طرف لپکی جا رہی تھی۔ مہندی کا رنگ دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا کیونکہ اذلان اظہر نے اس کا قصوروار بھی اسے ہی ٹھہرانا تھا۔ وہ چینج کرتی فریش ہوتی باہر آئی تھی جہاں وہ اس کے بیڈ پر نیم دراز تھا، آنکھیں بند تھی، وہ یقیناً بہت تھک گیا تھا۔ اذلان پھر سے اس کو ہم آواز دیتے ہوئے بلا رہی تھی، اذلان۔ وہ ایک دم سے اٹھا، اذلان نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہی اس کے ہاتھ آگے کیا، وہ جھجکتی اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ خوبصورت، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ اذلان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ناک کے نتنوں کے قریب لے جاتے گہری سانس بھری جس نے اس پر کافی اچھا اثر چھوڑا تھا۔ پاؤں کی دکھاؤ، وہ ایک دم سے اذلان نے کہا تو فرشتے نے اپنا ٹراؤزر اونچا کیا جہاں اس کے خوبصورت سفید پیر مہندی کے گہرے رنگ سے اٹے تھے۔ اذلان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور اس کے پاؤں کو دیکھنے لگ گیا۔ تھک گئی ہو؟ فرشتے نے تیزی سے سر ہلایا تو اذلان نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور پھر رخ موڑتے اسے بیڈ پر کیا۔ اذلان نے نہیں، تم سے میرے کافی حساب نکلتے ہیں ہنی۔ اذلان نے دلبرانہ انداز میں جھکتے ہی اپنی بیئرڈ بھڑاس اس کے گال پر رگڑی تھی۔ اذلان بولا، حساب تو میرے بھی بہت ہیں، بتائیں سزا کب دوں آپ کو؟ فرشتے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، لیکن زیادہ دیر اس کی طرف نہ دیکھ پائی کیونکہ اس شخص کی آنکھوں میں ان گنت جذبات اور چاہت کے جگنو ٹمٹما رہے تھے۔ وہ مرد حسین تھا، اگر نہ بھی ہوتا تو بھی اس شخص اتنا ہی حسین ہوتا۔ تم جب چاہو ہنی، میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب آپ واپس جائیں گے؟ اور اسے کینیڈا واپس جانے کا پوچھ رہی تھی۔ فرشتے اتنے اس شخص میں کھو گئی تھی کہ اپنی پوزیشن خود پر اس کے بھار کا احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ بس پرسوں فنکشن سے واپسی پر چلا جاؤں گا۔ اذلان نے اس کے بالوں کو انگلی پر لیتے اس کے نقش کو حفظ کیا تھا۔ کیوں؟ لیکن کیوں؟ وہ تڑپتے استفسار کرنے لگی۔ تم چاہتی ہو میں نہ جاؤں؟ اذلان نے جھک کر اس کی گردن پر ناک سہلایا تو اسے اپنے گال جلتے محسوس ہوئے اور وہ ایک دم سے شرما گئی۔ اذلان ہٹے، میرا سانس رک رہا ہے۔ فرشتے نے اسے خود سے ہٹانا چاہا لیکن اذلان اسے وہیں دیکھتا رہا۔ خاموش رہو، اذلان نے اسے گھورتے کہا اور اس کے بالوں کی خوشبو سونگھی اور وہ اسی میں مدہوش، تمہارا شیمپو لے آیا ہوں، اب دوبارہ یہ مت لگانا، اوکے اب جائیں۔ ہاں وہ ایک دم سے کہہ کر لگا کہ ہنسی، کل میں کچھ فیصلے کرنے والا ہوں۔ وہ بولا تو فرشتے کا سانس سوکھا۔ کیا وہ اسے چھوڑنے والا ہے؟ کیا کون سے فیصلے؟ وہ ایک دم سے حیران ہوئی۔ کل پتہ چل جائے گا۔ اذلان اس کے گالوں پر چٹکی بھرتے بولا اور اٹھنے لگا۔ وہ ایک دم سے پریشان ہوگی، کیا ہم علیحدہ ہو رہے ہیں؟ فرشتے نے اس کا کالر تھامتے تڑپتے پوچھا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوگی تھی۔ اذلان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس پر جھکتے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں ملائیں تو فرشتے نے آنکھیں بند کر لیں۔
وہ ایک دوسرے میں بالکل کھو گئے تھے اور ایک دوسرے کی دل کی تیزی ہوتی دھڑکنیں باقاعدہ سن سکتے تھے۔ اذلان اظہر اس کی سانسوں کو خود میں نرمی سے اتارتا اور اسے باور کروا رہا تھا کہ اذلان اظہر تمہیں چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اس کے دور ہوتے فرشتے نے آنکھیں کھولی جہاں وہ اسے ہی دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کل ملاقات ہوگی فرشتے، ہنی اب میں چلتا ہوں۔ فرشتے نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور اس نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ ایک دم سوچنے لگی۔ فرشتے ان خوبصورت لمحات کا پوشیدہ مطلب اپنی کم عقلی کے باعث عکس نہیں کر پائی تھی۔ اور تم نے کھانا کھایا تھا؟ وہ اعظم اس سے پوچھنے لگا۔ اس کے پیچھے آتے ہی اس نے اذلان سے پوچھا تھا۔ اذلان نے مڑ کر اسے گھورا اور بہت جلدی خیال نہیں آ گیا تمہیں اپنے شوہر کا؟ اور یہ تم کیا ہوتا ہے؟ تم مجھے کہتے ہو نا؟ وہ بازو کمر پر رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نیچے کر کے بولتی اسے پیاری لگی تھی۔ خوبصورت مسکراہٹ اذلان اظہر کے انابی لبوں پر چھا گئی۔ وہ بہت دیر بعد مسکرایا تھا اور آج بہت ٹائم کے بعد اس کی مسکراہٹ چھینتی بھی وہی تھی اور واپس بھی لبوں پر زینت بناتی بھی وہی تھی۔ اور ہاتھوں کو منہ پر نہ رکھنا، سٹین نہ لگ جائے مہندی کا۔ کل ڈریس بھی میں بھجوا دوں گا اور کھانا کھا لینا۔ فرشتے نے اس کی ساری باتوں کے جواب میں یہی کہا تھا۔ فکر مندی سے تو وہ اسے اپنی آنکھوں میں بساتا سر ہلا گیا تھا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ فرشتے بھی اس سے محبت کرے اور ویسے ہی کیئر کرے جیسے وہ اس کی کرتا تھا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا تو فرشتے نے دروازہ لاک کرتے اسے کھڑکی سے جاتے دیکھا اور پھر اندر آ گئی۔ کل کیا سرپرائز تھا! نہیں، وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتا۔ اپنی سانسوں میں بسی اس کی خوشبو محسوس کرتے اس نے خود میں پلتے اس خوف کو جڑ سے ختم کیا تھا۔ آخر وہ سالوں سے اس سے محبت رہی تھی، لیکن بدلے میں اس نے کیا دیا تھا اذلان اظہر کو؟ وہ یہی سوچ رہی تھی۔ تکلیف، بس تکلیف اور تکلیف کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس کا دل دکھا تھا اور وہ اس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ کل وہ اچھے سے اس کے لیے تیار ہونا چاہتی تھی، لیکن اب وہ اذلان اظہر سے کہیں نہ کہیں اس کی معافی کی امیدوار بھی تھی اور وہ امید کر رہی تھی کہ وہ کسی طریقے سے وہ بستر پر لیٹے اس کے بارے میں سوچتی گئی تھی اور سوچ ہی رہی تھی کہ نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ اعظم وہ واپسی پر اسے گھر چھوڑنے آیا تھا اور گاڑی میں صرف 2 ہی لوگ تھے۔ میں کیسی لگ رہی تھی آج آپ نے بتایا ہی نہیں؟ زارا نے اس سے کچھ سوچتی بولی، شاید اسے شرمندہ کروانا چاہا تھا۔ اچھی لگ رہی تھی، زارا نے اعظم سے پوچھا۔ وہ بس اتنا ہی بولا تھا، لیکن زارا شکریہ بھی نہ کہہ پئی۔ اس نے کون سا اس کی تعریف خوشی سے کی تھی۔ آپ بہت اچھے لگ رہے تھے، یہ رنگ آپ کے لیے ہی بنا ہے اور آپ کی ہیئر کل تھوڑی سی ٹرم ہونی چاہیے۔ اور اسے بھی اس کے بارے میں سب تفصیل سے بتا رہی تھی۔ اعظم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ان گنت جگنو روشن تھے اور اس کی محبت کے۔ کیا وہ ٹھیک کر رہا تھا؟ اسے خود نہیں تھا پتا۔ خود کے دل کے خوف خلاف جاتے صرف اس لڑکی کی محبت آزمانے کی خاطر اس نے شادی کر کے کل میں چاہتی ہوں کہ پارلر سے آپ مجھے پک کرنے کریں گے نا پک؟ وہ اعظم سے کہتی فری ہوا تو کر لوں گا۔ وہ بولا تو زارا کی ہوشی مان پڑ گئی۔ وہ کتنا دل کو سمجھا رہی تھی کہ جیسا اسے وسوسے آ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی اذلان بھائی اور فرشتے کتنے اچھے لگ رہے تھے نا آج۔ وہ تھوڑی دیر بعد بولی اور نگاہیں اعظم پر ٹکا دی۔ وہ مسکرایا اور پھر بولنے لگا، ہاں بہت اچھے لگ رہے تھے، بہت اچھے۔ اذلان بھی مجھے ان دونوں کے کپڑے دکھائے تھے پہلے۔ مجھے پتہ تھا فرشتے کو وہ ڈریس بہت پسند آئے گا، لیکن وہ بہت بھاری تھا۔ اس نے کبھی ایسے ڈریسز نہیں پہنے، لیکن آج وہ بالکل باربی ڈال لگ رہی تھی۔ اور زارا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس کے پوچھنے پر اس نے بمشکل کہا تھا کہ وہ اچھی لگ رہی تھی۔ اور فرشتے اذلان کی تعریف میں اس نے قصیدے پڑھ ڈالے تھے۔ اعظم نے بھی محسوس کیا تھا اس نے خاموش ہو گیا تھا۔ بس وہ پہنچ گئے تھے اور گھر کے سامنے گاڑی روکتے اذلان نے اسے دیکھا۔ اندر آئیں؟ نہیں، خدا حافظ۔ وہ انہیں باہر سے ہی اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا تھا۔ اعظم کیا خوش تو ہے نا اس شادی سے؟ اس نے پھر وہی سوال کیا تھا جو اس نے شادی سے پہلے کیا تھا۔ زارا تم پاگل ہو، کیوں ایک فضول سوال پوچھتی رہتی ہو؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا سب میری مرضی سے ہو رہا ہے، کچھ بھی میرے خلاف چاہ کر بھی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی زبردستی میری زندگی میں شامل ہو سکتا ہے اور نہ ہی کروا سکتا ہے۔ زارا سہمتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ آنسو پلکوں کے باڑ توڑتے باہر نکل آئے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے ساتھ کچھ برا کر لیا ہے، بہت برا۔ آپ میرے نہیں ہیں اعظم اظہر، آپ اب بھی فرشتے کے ہیں۔ کاش میں دل کو منا لیتی کہ آپ میرے نہیں ہیں،
تو اب منا لو اور مت کرو یہ شادی، اتر جاؤ، اترو، مجھے جانا ہے۔ اس لڑکی کے آنسو اور بے چین ہوتا وہ منہ میں آیا جو بول گیا تھا، کاش اپنے لبوں سے ادا ہوتے لفظ ہمیں اسی رفتار سے دل پر مار جاتے، لیکن ہمیں احساس ہو کہ مخالف نے کتنا درد برداشت کیا ہوگا۔ زارا نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا، بے یقینی تھی۔ وہ باہر نکلی اور پھر تیزی سے اندر چلی گئی اور دروازے کے پاس رکی۔ اعظم اظہر اس کی پشت بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے آنسو صاف کیے اور آسمان کی طرف دیکھتے گہرے سانس بھرے، جیسے اپنی حالت کو نارمل کرنا چاہا ہو۔ اس کے وجود میں بے چینی سی بھر گئی تھی تو تیزی سے گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا۔ وہ رات جہاں دو لوگوں کے لیے خوشائن تھی، ایک دوسرے کی محبت میں بھیگتے دو لوگوں کے لیے اتنی ہی کٹن تھی۔ زارا کو بخار ہو گیا تھا۔ اس نے گھر جا کر زیادہ کچھ بات نہیں کی تھی۔ سارے لوگ تھکاوٹ سمجھے، لیکن صبح تک بخار میں پھنک رہی تھی۔ زارا میری بچی، اس کی والدہ اسے اٹھانے آئی تھی اور اسے یوں سرخ پڑتے سکڑی سمٹی لیٹے اس تک آئی جب اسے ہاتھ لگاتے اسے پتہ چلا کہ اسے کتنا تیز بخار ہے۔ ماما، وہ ان کی گود میں سر آ گئی۔ کیا ہوا میری بچی؟ وہ تڑپ گئی تھی اور ایک دم سے کیا ہو گیا میری بچی کو؟ کچھ نہیں، بس تھکی ہوں۔ وہ بتا نہ پائی کہ تھاگی ہے کہ ایک بے حس شخص سے محبت کرتے۔ اٹھو، ناشتہ کرو اور دوا لے لو، تیار ہونے بھی جانا ہے، سب مہمان موجود ہیں، نہا لو پہلے، شاید بخار کا زور ٹوٹ جائے۔ اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کی چیزیں نکالنے لگی تو وہ بھی فریش ہو کر ناشتہ کرتی، دوا لیتی پارلر چلی گئی۔ آج اس کی زندگی کا اہم ترین دن تھا اور وہ بیمار پڑ گئی تھی۔ تیار بھی وہ مشکل ہوئی تھی، لیکن وہاں موجود تمام لڑکیوں نے اسے کافی سراہا تھا کہ وہ الگ ہی اتنی خوبصورت رہی تھی۔ لیکن کیا فائدہ تھا اتنی تیاری کا؟ جس کے لیے وہ تیار ہوئی تھی وہ تو اسے نظر بھر کر نہ جانے دیکھنے والا بھی تھا کہ نہیں۔ سرخ رنگ کے اس لہنگے میں جس کی ٹیل پیچھے زمین پر بچھی تھی، بھاری جویلری اور خوبصورت میک اپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، اور لگنا بھی چاہیے تھا۔ دوپٹہ لیتے اس کا سر چکرا گیا تھا کیونکہ وہ کافی بھاری تھا اور آدھے سے زیادہ کا حصہ سر کے پیچھے سے ہوتا ہوا زمین پر بکھرا تھا۔ اعظم اظہر کی پسند وہاں سب کو بے حد بھائی تھی۔ اس نے اعظم اظہر کا انتظار نہیں کیا تھا کیونکہ کل کے بعد اس کی ساری خوش فہمیاں ختم ہو گئی تھی۔ میم، آپ کو اعظم نامی کوئی لینے آئے ہیں۔ وہ چونکی اور پھر سے اسے مدد لیتے باہر لے جایا گیا۔ اعظم، جو خود بھی شیروانی میں بالکل تیار ہی ہوا آیا تھا، اور اسے نکلتے ہی وہ پل بھر کے لیے محبت رہ گیا۔ کتنے ہی لمحے کے بعد اپنی نگاہیں نہ ہٹا پایا سامنے کے منظر سے جہاں وہ سج کر چلتی آ رہی تھی۔ خوبصورت، اس نے بے ساختہ کہا۔ تو زارا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے سر جھکا لیا تو اعظم واپس اپنے خول میں سمٹا۔ مجھے لگتا ہے کم سے کم تعریف پر تھینک یو تو کہنا چاہیے، اعظم نے بیٹھنے میں اس کی مدد کرتے واپس اپنی جگہ پر بیٹھتے کہا۔ مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے، کل اس نے بھی تعریف کی تھی اور وہ آگے کچھ نہیں بولا تھا۔ کس چیز کا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو؟ اس کا موڈ پل میں غارت ہو گیا۔ نہیں، میں کہاں ایٹیٹیوڈ دکھا سکتی ہوں اعظم، وہ کہتی سیٹ کی پشت سے سر ٹکائی تو وہ خاموش ہو گیا۔ وہاں پہنچتے ان کا شاندار طریقے سے انٹری ہوئی تھی۔ لڑکیاں اس جیسی زندگی جینے کی خواہاں تھیں، لیکن زارا نے جان لیا تھا کہ کسی کے زندگی کو آئیڈیالائز نہیں کیا کرتے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا میاں بیوی کا رشتہ چار دیواری میں کیسا ہے۔ نکاح کا وقت قریب آیا تو زارا کا دل دھڑکنے لگا اور اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا، اور پھر اعظم اظہر کو قبول کرتے وہ ہچکیوں سے رو دی تھی۔ کہیں ہوپ اس کے پیچھے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ مستقبل کیا تھا اس کے رشتے کا کون جانتا تھا۔ اعظم اظہر کے قبول کرنے پر مبارکباد کا شور اٹھا تھا، لیکن وہ سر اٹھا نہ پائی۔ تمام لوگ اسے زارا سے ملنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ شخص اٹھا اور پھولوں سے بنی اس کے درمیان حائل ہوئی چادر کو ہٹایا اور اس کے پاس آیا اور زارا کے ہاتھ تھامے جو کانپ رہے تھے اسے کھڑا کرتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور وہ سب ایک دم اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر اس کے نزدیک جھکا۔ اعظم اظہر کی ساری حساسیت اسے سننے کی منتظر تھی، شاید کوئی محبت بڑے لفظ، اپنی غلطی کا پچھتاوا، لیکن وہ بولا بھی تو کیا؟ ابھی سے کانپ رہی ہو؟ ابھی تو زندگی پڑی ہے زارا۔ اعظم اظہر، اس نے اپنی محبت کا یقین دلانا تھا، مجھے ثابت کرنی ہے اپنی محبت، اور وہ اس کے کان سے بولا۔ ارد گرد کے لوگ سمجھے تھے کہ نہ جانے وہ کیا محبت بڑے پیغام ایک دوسرے کے کانوں میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہوں گے، لیکن زارا کو لگا اگلے سانس لینے میں دشواری ہوئی تو کیا شادی صرف اس کی محبت کی آزمائش کے لیے تھی؟ اس موقع پر انکشاف، شاید وہ پہلی ایسی دلہن تھی جس سے محبت کی یہ قیمت ادا کروائی جا رہی تھی۔ وہ پیچھے ہو گیا اور اس کے بعد زارا کو اپنا آپ ایک روبوٹ سا لگا، اور اس نے محبت اپنے میں مٹا دیا۔ سالوں اس شخص کو چاہتے گزار دیے تھے اور آج وہ حاصل ہو کر بھی لا حاصل بن گیا تھا۔
وہ تو تھا ہی نہیں کبھی زارا کا، وہ تو ہمیشہ فرشتے کا تھا۔ اس نے مان لیا تھا، کئی آنسو اس نے آنکھوں سے گرنے لگے، اسے اپنی تیاری کی سب بیکار لگی، یہاں تک کہ اپنی زندگی اس پل بیکار لگی۔ رخصتی کے وقت اس نے اپنی ماں اور بھائی یوں سلا کر بہت روتی، انہیں بھی رلا گئی تھی۔ وہ اپنے گھر کی واحد رونق تھی، اس شخص کو سونپ رہے تھے جس نے اسے مذاق سمجھ لیا تھا، اور پھر لمحوں کا برسوں نے انتظار کیا تھا، جس موزے کی طرح مانگا تھا، اور وہ پورا ہو گیا تھا۔ پیا گھر سدھا گئی تھی، گھر بھی چند ایک رسمیں کرتے اس نے اصل ٹھکانے اعظم اظہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اعظم اظہر کے کمرے تک رسائی پا لی تھی، اور اس کے دل تک تو شاید ممکن ہی نہ تھی۔ اس نے روایتی دلہنوں کی طرح گھونگھٹ نہیں کیا تھا، وہ تو بس قیامت کے منتظر تھی، اور اب جس میں زیادہ وقت درکار نہ تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا، وہ شخص اندر آتے ہی دروازہ لاک کر گیا۔ اس کا کمرہ اوپر کے پورشن میں تھا، لاؤنج کے باہر گلاس والز تھی، اور دوسری طرف گھر کا باقی حصہ، اس لیے وہ جگہ ساری اعظم اظہر کی ملکیت تھی۔ آخر زارا اکبر کا کامیاب ہوئی، اور دیکھیں جس جگہ آپ کی حیثیت بھی نہ تھی وہ آپ کی جھولی میں آ گرا۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے زبان کے نشتر چلانا شروع کیے تھے۔ زارا نے نگاہیں اٹھانے کی غلطی نہیں کی تھی، وہ خود کو شرمندہ ہوتے دیکھ نہیں سکتی تھی، اس نے خود کو ڈس اپوائنٹ کیا تھا۔ یہاں آؤ، اعظم نے اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ پاتے اسے مخاطب کرتے قریب آنے کو کہا، اور اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سرخ لباس میں بلڈ لپسٹک سے مزین ہونٹوں کو بے دردی سے کاٹتی آنکھوں کو نم پانی سے بھرے اسے بکھرے لگی تھی۔ زارا، اعظم اظہر میں نے بلایا ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتی اٹھی اور قدم اس کی طرف بڑھائے، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی برداشت اور اس شخص کے آگے آخری حد کیا تھی۔ وہ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تو اعظم نے جھٹکے سے اسے خود پر گرایا، اور وہ سنبھل نہ پائی، وہ ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح اس کے اوپر گری۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اعظم نے اس کے بالوں کو تھامتے کہا، لیکن گرفت درد پہنچانے والی نہ تھی، کیونکہ یہ کام وہ خوبی زبان سے کر رہا تھا۔ زارا ایک لفظ نہ بول پائی۔ بولو، چلو اب تو خلا رشتہ ہے ہمارے درمیان، میں محرم ہوں، مجھے دلاؤ اپنی محبت کا یقین، میں سن رہا ہوں۔ زارا نے بس اپنی آنکھوں میں دیکھا، پھر تلخی سے مسکرائی، سر موڑ گئی۔ اعظم اظہر یہ کہاں ہضم ہوا تھا، تھوڑی دیر سے اس کے چہرے کو تھامتے جھٹکے سے اپنی طرف منہ کیا۔ مجھے نظر انداز کر رہی ہو؟ کیا پوچھ رہا ہوں میں تم سے؟ یقین دلاؤ مجھے اپنی محبت کا، بتاؤ مجھے کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ ایک دم اس سے سوال کرنے لگا، اور وہ ڈیرے پر موجود کہیں سگریٹ پھونک چکا تھا۔ بھائی بھائی، باہر سے آواز آئی۔ اس کے ملازم نے اکھڑی سانسوں کے ساتھ اسے کچھ بتانا چاہا تھا۔ ابھی نہیں کریم، نکل جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ نہیں اپنے نزدیک نہیں چاہیے، جاؤ۔ وہ دھڑا ایک دم سے بھائی پر وہ ایک دم سے سہمے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے، لیکن بھائی، وہ سر آنکھیں کھولتا تیزی سے اٹھتا اس تک آنے کی اس کے گریباں تھام گیا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ جب ایک دفعہ کہا ہے، کوئی ضروری بات ہے؟ بھائی کیا بکواس کر رہے ہو؟ شکل گم کرو اپنی۔ وہ سہمتا ہوا باہر نکلنے لگا، پھر مڑا، اور پھر پلیز باہر چلیں بھائی، وہ آئی ہیں، وہ کہتا فوراً باہر نکل گیا۔ شیان عثمانی کے کھلے دروازے کو تیش کی آم میں دیکھا، اور دروازہ بند کرنے کی نیت سے دروازے تک آیا، لیکن باہر کا منظر دیکھتے ہی زمین پر جامد ہو گیا۔ ہاں وہ وہیں تو تھی، لیکن کونین شیان عثمانی؟ اسے اس جگہ پر دیکھ کر وہ غصے سے مزید پاگل ہوا تھا۔ اس وقت دنیا میں وہی تو تھی جس نے وہ نہیں ملنا چاہتا تھا۔ خوش آمدید نہیں کہو گے اپنی بیوی کو؟ کتنے ہی مرد تو تھے وہاں پر اس وقت۔ کونین وہاں کھڑے ہوتے اونچی آواز میں بولی تو وہ قدم تیز اٹھاتا اس تک آیا۔ گھر میں بات ہوگی، جاؤ ابھی۔ کیوں؟ میں نہیں جا رہی، ابھی بات ہوگی، اور ابھی میں بات کروں گی۔ کونین، میں نے کہا یہاں سے جاؤ، میں پہلے سمجھا چکا تھا تمہیں، یہاں مر کر بھی مت آنا۔ میں مر جاؤں تب بھی نہیں۔ اس کا بازو پکڑتا گرایا۔ کریم، ڈرائیور سے بول کر گھر بھیجو اسے۔ آئیے میم، اتنی بھی جلدی؟ کیا جلدی ہے؟ میں یہاں بات کیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ بات ہوگی، لیکن یہاں نہیں، جاؤ ابھی۔ تمہاری خالہ کی ہمت کیسی ہوئی میرے باپ کے بارے میں ایسا سوچنے کی؟ وہ عورت زہر ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں زہر بھرنا چاہتی ہے، اور کئی سالوں سے وہ یہ کام بخوبی کرتی آئی ہے۔ اور کونین، وہ دھاڑا، وہاں تمام مرد جانتے تھے کہ شیان عثمانی غصے میں اپنے آپ کبھی نہیں رہتا۔ سامنے تو پھر کوئی صنف نازک تھی۔ آواز آہستہ رکھیں شیان عثمانی، وہ ایک دم غصے میں۔ حقیقت کیوں بدل نہیں جائے گی؟ میری خالہ کو یوں لوگوں میں ڈسکس نہیں کر سکتی تم۔ مجھے مجبور مت کرو، میں کچھ سخت کر جاؤں گی۔
سالوں پہلے میرے باپ کو نہ کردہ گناہوں کی سزا ملی تھی، جس کی اصل مجرم وہ عورت ہے۔ وہ بد کردار عورت میرے باپ پر الزام لگائے تھے۔ اس نے انہیں بولو ثابت کرے کہ میرے باپ نے کوئی وعدہ کیا تھا، ان سے شادی کا کیا کسی قسم کا کوئی دعویٰ کیا تھا محبت کا۔ نکلو فوراً یہاں سے۔ وہ سرخ آنکھوں کو بند کرتا کھولتا پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ سچائی ہضم نہیں ہو رہی نا؟ نہیں تم سن نہیں پاؤ گی۔ تمہارے باپ کی حقیقت، وہ شخص کیا ہے تم نہیں جانتی۔ اس شخص نے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی میری حالہ کو ورگلایا، جھوٹی محبت میں پھنسایا، زبردستی کوشش کی۔ چٹاخ! اس نے ایک دم تھپڑ مارا۔ تمام مردوں کی آنکھیں ابل آئی تھیں۔ وہ چٹاخ بر کی لڑکی شیان عثمانی پر ہاتھ اٹھا گئی تھی، شیان عثمانی پر جس کی محض آنکھوں کی وحشت سے لوگ کانپے تھے۔ شیان نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ خبردار! میرے باپ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں، آگ لگا دوں گی۔ اپنی خالہ سے جا کر مانگو ثبوت ثابت کرو یہ سب۔ وہ پرس کھولتی کچھ کاغذ اس کے قدموں میں گرا گئی تھی۔ پڑھو انہیں اور آنکھیں کھولو۔ اس جھوٹی محبت سے خدا را سر، اس عورت کو آپ بولیں تو اس کا ایک وفادار ملازم آپ کے آگے بڑا، بیوی ہے میری، آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو گاڑ دوں گا سالوں کو۔ نکلو یہاں سے، دفعہ ہو جاؤ۔ وہ دھاڑا تو سب اس لڑکی کو دیکھنے لگے۔ وہ شیان عثمانی کو تسخیر کر چکی تھی۔ سب نکل گئے۔ کریم گھر چھوڑ کر آؤ اسے۔ کوئی ضرورت نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ آواز مت نکالنا حلق سے۔ مجھے کچھ بہت سخت کرنے پر مجبور مت کرو، اور بولو مت تمہارے نام کے آگے میرا نام جڑا ہے۔ جاؤ کریم۔ وہ بھینچی مٹھیوں کے ساتھ پاگل ہونے کو ہے، لیکن ان سب میں اس لڑکی کو سخت ہاتھوں سے چھونا تو وہ دور کی بات دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، نہیں تو عشق کی پہلی ہی منزل سے محبت کی آخری سیڑھیوں پر گرا دیا جاتا۔ شاید وہ چلی گئی تو وہ جھکا اور کاغذ اٹھائے۔ اس نے شیان عثمانی پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ اپنے بنے کمرے میں جا کر وہاں کسی سرگوشی سنی۔ یہ اعزاز بھی اس عورت کو ہی حاصل ہے۔ اسی سے اندازہ کر لو کہ اس کی حیثیت کا آئندہ کبھی زبان پر اس کا ذکر نہ آئے، اگلی بار بولنے کی قابل نہیں رہے گا کوئی۔ وہ ان سب پر کونین کی اہمیت واضح کرتا، سب کو اینڈ پر وارننگ دے گیا تھا۔ خود کو کمرے میں بند کر لیا اور ان کاغذوں کو دیکھنے لگا جو کافی قدیم تھے۔ وہ خط تھے، شاید دھیرے سے کھولتا انہیں پڑھنے لگا۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، خبر تمہاری محبت میں ڈوبی ہوں میں۔ نکاح نہ سہی مجھے میسر ہو جاؤ۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ سنا ہے تمہاری بیٹی ہوئی ہے، میری بد دعا ہے کہ اسے کوئی شخص محبت کر کے چھوڑ دے۔ شیان عثمانی کو لگا آکسیجن کم ہوا ہے، تم کبھی خوش نہ رہو گے، خدا کرے تمہاری بیوی مر جائے، تم الٹے قدموں میرے پاس دوڑے چلے آؤ۔ یہ وہ خط تھا، میری محبت کو آزما لو، ساری زندگی تمہاری غلام رہوں گی۔ میں پاگل ہوں تم سے محبت میں، دیکھو مجھے اپنا آزما لو، اور میری بددعا ہے تمہارا گھر اجاڑ دے گی۔ تمہاری محبت کی منتظر ہمیشہ، سائمہ نقوی۔ وہ یہ سب پڑھ کر ایک دم سے بت بنا ہی کھڑا تھا، ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایسے کئی خط تھے جہاں کہیں محبت کا اظہار تھا تو کہیں دھمکیاں، اور کہیں ہاتھ سے گری ہوئی باتیں اور بددعائیں۔ سامنے والے کا دل کانپ جائے۔ میں ایسا لگا وہ کھڑا نہیں ہو پائے گا، وہ تو زمین میں دھنستا چلا گیا تھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ ہاں، یہ حقیقت تھی، تلخ حقیقت۔ اسے دھوکہ دیا گیا تھا، اسے نفرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس نے بلا شرکت اس نے نفرت کی تھی اپنے ہی چچا سے اور اپنے باپ کے بھائی سے، جو اس سے اتنی محبت تو کرتے تھے، لیکن اپنی جان سے عزیز اکلوتی بیٹی سالوں پہلے ہی اس سے نکاح میں دے دی، جسے اس نے محبت نفرت کے زم میں توڑ دیا، اور توڑ کر بھی ہوا میں بکھیر دیا۔ فرشتے، آپ کا ڈریس آ گیا ہے، اٹھ کر ناشتہ کریں اور ڈریس دیکھ لیں، پھر تیار بھی ہونا ہے۔ بولا اسے 11 بجے اٹھانے آئی تھی۔ میں اتنی دیر تک سوتی رہی۔ وہ کھڑی وقت دیکھ کر حیران ہوئی، پھر ناشتہ کیا اور ڈریس اٹھاتی کمرے میں آئی۔ ڈریس کھولتے ہی اس کا منہ ہی کھل گیا تھا۔ وہ ڈیزائنر لہنگا تھا، پاؤں کو چھوتا سرخ رنگ کا، لیکن وہ تو عروسی جوڑا تھا جو اس کے ساتھ فرشتے کا کیا کام بوا، یہ دیکھیں۔ دروازہ کھولتی انہیں بلانے لگی اور خوبصورت جوڑے کو دیکھتی وہ بھی حیران تھی کہ ایک دم اتنا پیارا، مجھے لگتا ہے اذلان نے غلطی سے بھیج دیا ہے۔ وہ کنفیوژن کا شکار تھی۔ نہیں، اذلان کبھی غلطی نہیں، اس نے خریدا ہے، خاص طور پر آپ کے لیے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ایک دم، میں پوچھتی ہوں ان سے۔ اس نے اذلان کو فون کیا، اس نے اس کا نمبر ملایا، کان سے لگا گئی اور گڈ مارننگ ہنی، کیسی ہو میری جان؟ وہ بے حد مصروف ہوتے ہوئے بھی کیمرہ آن کرتے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس جوڑے کو لے کر وہ بہت ہی ایکسائٹڈ تھا۔ اذلان، یہ کیا ہے؟ یہ کسی اور کا جوڑا ہے کیا؟ آپ نے غلطی سے بھیج دیا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، 3 گھنٹے لگا کر پسند کیا ہے میں نے ہنی۔ غلطی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارا
ہی ہے، بتاؤ پسند آیا؟ فرشتے کا منہ مزید کھلا، منہ بند کرو یار، ایسا بھی میں نے کیا بھیج دیا؟ وہ شرارت سے بھرے انداز میں بولا۔ آپ کو شرم آتی ہے؟ اپنی ہی بیوی کے کمرے میں کیمراز لگواتے؟ نہیں بالکل نہیں، وہ گھر میں بھی میرا ہے اور بیوی بھی میری، اور ڈٹھائی سے بولا۔ اف، آپ سے بات کرنا ہی بیکار ہے، کل تو میں نے خود ہی جوڑا پہن لیا تھا، آج یہ والا کیسے پہنوں؟ یہ تو بہت زیادہ بھاری ہے اذلان، مجھے تو زیادہ اس کا وزن ہے، مجھ سے زیادہ تو اس کا وزن ہے، کیسے سنبھالوں گی؟ آپ اپنی دلہن کو عام انداز میں تو رخصت نہیں کرواؤں گا نا ہنی؟ وہ بولا تو فرشتے کو لگا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ کیا مطلب تم سمجھ گئی ہو، آج سے تم میرے ساتھ رہو گی، رخصتی سمجھ لو، آج